عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فہم قرآن کے ڈے 63 میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ الحمدللہ ہم لوگ کا سورہ شعراء چل رہا ہے اور ہم لوگ 209 آیتوں تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا۔ اب سورہ شعراء کا آخری ایک حصہ بچتا ہے، تھوڑے سے چند آیتیں ہیں 210 سے انشاءاللہ آج ہم لوگ اس کو پڑھیں گے اور سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب تک جتنا بھی ہم نے پڑھا تھا دیکھے تھے کہ ہم اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر رہے، اور فرسٹ پارٹ جو انٹروڈکشن کا تھا قرآن کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی چھوٹی سی جو ہے اللہ تعالیٰ نے دلیل دے کر، پھر اس کے بعد تمام جو ہے انبیاء اور رسول کا سلسلہ چلا، جس کے اندر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کافی ڈیٹیلز دیکھے، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، قوم عاد، سمود، پھر اس کے بعد جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم، اور پھر شعیب علیہ السلام کی قوم، یہ تمام جو ہے ہم لوگوں نے پڑھا۔ اب اس کے بعد ہمارا اب یہ تھرڈ پارٹ چل رہا ہے جو آیت نمبر 192 سے سٹارٹ ہوا، اور یہ اس کے اندر ہم لوگوں نے کل یہ دیکھا تھا کہ قرآن کی جو خاصیت ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر روح الامین کے ذریعے سے، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے عربی زبان میں، اور اگلے کتابوں میں بھی اس کی دلائل موجود ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء اس کے اوپر جو ہے خود گواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو عربی میں عربی میں ہی اتارتے، پر عرب پہ نہیں بلکہ کسی اجمی پر اتارتے، اور وہ اگر سناتا تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اصل کیا ہے، ان کو ماننا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے عذاب کی جو دھمکی مچا رہے ہیں، یعنی کہ جلدی مچا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دھمکی دے رہے کہ وہ جو ہے جب آئے گی تو پھر ان کی کوئی زندگی، ان کی عیش و آرام ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ اب اس کے بعد ہم لوگ آگے کنٹینیو کریں گے 210 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر انہیں اترتے ہیں، اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترتے ہیں، نہ یہ کام ان کو سچتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ یہ جو قرآن ہے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے شیاطین لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں ایسی بری باتیں جو ہے کرتے تھے، کیونکہ یہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں یہ سسٹم جو ہے بہت زیادہ عام تھا کہ کچھ کاہن ہوتے تھے، اور وہ جا کر پہاڑوں پر بیٹھ جاتے تھے، غاروں میں بیٹھ جاتے تھے، اس کے بعد وہاں پر انہوں ایسے کچھ عملیات کرتے تھے جس سے شیاطین کو قابو میں کرتے تھے، اور پھر شیاطین جو بھی آ کر ان کے کانوں میں پھونکتے تھے، کچھ بھی کان میں جو ہے جو بھی باتیں بتاتے تھے، تو وہ اس کے اندر جو ہے اپنے طرف سے کچھ دل سے ایڈ کر اضافہ کر ایک کہانی بنا کر لوگوں کو سناتے تھے، اور اپنی واہواہی حاصل کرتے تھے۔ پہلے کا پہلے جو ہے مجھے ہونے والے تمام باتوں کی خبریں ہیں، یہ بول کر بتاتے تھے، اور قرآن کے اندر بھی اس کی جو ہے دلیل ملتی ہے۔ آگے انشاءاللہ سورہ جن میں کافی ہم لوگ ڈیٹیلز میں انشاءاللہ دیکھیں گے، اور بار بار اس کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نبوت سے پہلے
وہ شیاطین جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی تھی کہ آسمانوں میں وہ آ کر جو ہے کچھ باتیں سن لیتے تھے. اجازت کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو جو ہے، کیونکہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، پوری دنیا اللہ کے کنٹرول میں ہے، تو وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، تو اللہ چاہتے تو وہ ایک لفظ بھی نہیں سن سکتے. پر وہ کیا ہے، جب جو ہے یعنی کہ ڈیوٹی جب فرشتوں کے درمیان ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے تو وہ اس کے اندر سے کچھ بات سن لیتے کہ بارش ہونے والی ہے، تو اس کے بارے میں آ کر جو ہے اپنے کاہنوں کو بتاتے تھے. پھر کاہن جو ہے اس کے بارے میں پیشن گوئی کرتے تھے کہ ہاں بارش ہونے والی ہے فار ایگزامپل. تو پھر جب بارش ہوتی تھی تو پھر ان کی جو ہے بہت زیادہ واہ واہی ہوتی تھی اور لوگ ان کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے تھے. تو اب یہاں پر ان لوگوں کا یہ گمان ہوا کہ ہو سکتا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کی باتیں بتا رہے، جو فیوچر کی باتیں بتا رہے، ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نعوذ باللہ شیاطین اترتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز ہو گئی. اب اس کی دلیل ہم لوگ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. ایک یہ چیز ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ ان کا یہ بھی تصور تھا کہ پہلے زمانے میں جیسا شاعری کا بہت زیادہ جو ہے دورہ تھا، بہت سارے جو ہے شعرا پائے جاتے تھے، تو ان کے بارے میں عام عوام کا یہ خیال تھا کہ یہ جو شاعر ہے ان کے قبضے میں کچھ جن ہوتے ہیں جو ان کو یہ اچھی باتیں جو ہے بنا کر، یعنی کہ کس طریقے سے شاعری جو ہے رائمنگ ہوتی ہے، سینٹنسز جو ہے کس طریقے سے فریم ہوتے ہیں نا، تو وہ چیز جو ہے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ شیاطین ان کو سناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دو ان کے نظریات تھے. ایک تو شیطان جیسا کاہنوں پر اترتے ہیں تو ویسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ اتر رہے ہیں، یا پھر یہ جو قرآن ہے کیونکہ اتنا بیوٹیفلی جو ہے قرآن ایک دوسرے سے رائمنگ ورڈز بھی ہیں، اور ساتھ میں ہر ایک ورڈ اور ہر ایک آیت کے اندر جو ہے گہرا معنی ہے، مفہوم ہے، تو وہ لوگ اس کو جو ہے شاعری سے تشبیہ دیتے تھے، شاعری کے برابر سمجھتے تھے اور بولتے تھے کہ یہ جو ہے کوئی شیطان آ کر ان کو یہ شاعری ساری چیزیں سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی یہ جو ایلیگیشن ہے، ان کا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو الزام تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو کتاب مبین ہے، یہ جو کھلی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ جو کھلی کتاب ہے اس کو شیطان لے کر اترتے ہیں، یہ سمجھ رہے تم؟ نہیں، ہرگز نہیں، اس کو شیاطین لے کر نہیں اترتے، نہ یہ کام ان کو سچتا ہے. اب دیکھیں اس کے اندر دلیل ہے، یہ کام ان کو نہ یہ کام ان کو سچتا ہے کا کیا مطلب ہے کہ ان شیاطین جو ہے ایسے سوچ کر دیکھو، کیا شیاطین ایسے احکامات لائیں گے جس کے اندر غریبوں کا خیال رکھو، والدین کا خیال رکھو، شراب مت پیو، سود مت لو، اور پھر جو ہے ظلم اور زیادتی مت کرو، ایسی اچھی باتیں شیاطین سکھاتے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شیاطین جو ہے ایسی بھلائی کی جو ہے دعوت دیں، ایسی بھلائی کی باتیں سکھائے، ایسے اچھے احکامات سکھائے. یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. تو اس کی دلیل پہلے اللہ تعالیٰ دے دیے ہوئے ہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور پھر روح الامین جو ہے امانت کے ساتھ اس کو اتارتے ہیں. عربی زبان جو تمہاری زبان ہے خود جو ہے اس میں موجود ہے، تاکہ تم اس کا فرق سمجھ سکو کہ ایک عام شاعری اور یہ عربی زبان میں کیا فرق ہے. جیسا ہم دیکھے تھے نا کہ جو جادوگر ہے، ٹھیک ہے، تو جو جادوگر ہے انہوں جب موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے جب عصا ڈالے تو وہ جادوگر پہچان سکے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے یہ کوئی اور چیز ہے، رائٹ. تو وہ لوگ جو ہے اس کو سمجھ کر ایسا ایمان لے کر آئے، پختہ ایسا ایمان لے کر آئے کہ جو ہے جان ان کی لینے کے لیے جب فرعون بولا کہ قتل کر دیں گے، قتل کا دھمکی دیا، تو بھی وہ لوگ اپنے ایمان سے نہیں ہٹے. یعنی کہ انہوں جب حقیقت ان کے سامنے کھل گئی تو جم گئے. تو اسی طریقے سے جو شعرا ہوتے ہیں، جو شاعر ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ شاعری کیا چیز ہے اور قرآن کیا چیز ہے، انہوں اچھے سے اس کو ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ سوچ کے دیکھو کیا یہ شاعری ہے یا پھر یہ شیطان کا کلام ہے، اور کیا شیطان ایسی باتیں جو ہے سکھائے گا، اچھی باتیں سکھائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں. یعنی کہ شیطان تو اس کی جو ہے سماعت سے بھی انہم عن السمع، کہ شیطان تو اس کی سماعت سے بھی جو ہے لمعزولون، اسے معزول کیے گئے ہیں، یعنی کہ اس کی سماعت سے بھی جو ہے دور رکھے گئے ہیں. انہوں یہ ایسا کر ہی نہیں سکتے، اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے. کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت کا جو ہے وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے
ٹائٹ پہرے لگا دیا آسمان میں کہ اس کے بعد شیطان چاہ کر بھی ایک لفظ جو ہے وہاں سے نہیں سن سکتا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایسے ٹائٹ پہرے لگا دیے. تو قرآن کی بات یا پھر جو ہے وہاں کے معاملات جو آسمانی جو معاملات ہے، فرشتوں کے معاملات ہے، یا پھر یہ وحی کا جو معاملہ ہے، اس کے اندر شیطان کا 1% کا بھی کوئی انٹرفیرنس جو ہے نہیں ہو سکتا، وہ جو ہے انٹرفیئر کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات کو واضح کر کے ان کو بتا رہے ہیں، اور وہ تو اس کی سماعت سے بھی دور رکھے گئے ہیں. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں سے شامل ہو جاؤ گے. کیا ہے، کیا آیت پڑھی میں؟ یعنی کہ پڑھنے پر اگر آیت پر غور کریں گے تو ایسا لگ رہا کہ یہ مطلب انبیلیویبل آیت دکھ رہی ہے. آیت نمبر 213 دیکھیے، آیت نمبر 213 آیت آپ نکالیے. اس کے اندر ابھی جو میں پڑھی جی یہ ایسی ہی ترجمہ ہے، یعنی کہ گویا کہ یقین نہیں ہوتا نا ایسے ترجمے کے کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو. کس کو بول رہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے. کون؟ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میرے علاوہ کسی دوسرے معبود کو تم جو ہے مت پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. یعنی کہ شرک اللہ تعالیٰ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب وارننگ آ رہی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ روک رہے؟ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات بتا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے میسیج عام ہے، ٹھیک ہے، مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پر جو میسیج اللہ تعالیٰ دے رہے وہ عام ہے کفار مکہ کے لیے اور تا قیامت تک کے لوگوں کے لیے، کہ ایون اللہ تعالیٰ شرک کے معاملے میں اپنے حبیب اپنے نبی کو بھی جو ہے نہیں بخشنے والے ہیں اگر انہوں نے شرک کیا. کرے تو نہیں، کبھی زندگی میں نہیں کیا، ہو بھی نہیں سکتا تھا ویسا، پر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتانا چاہ رہے ایک صرف ایگزامپل کے طور پر کہ دیکھو کہ اگر میرے نبی نے بھی اگر یہ شرک کا جو ہے کام کرے تو پھر میں اپنے نبی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ بھی سزا کے مستحق. یہاں پر کیا بول رہے؟ من المعذبین، تم بھی جو ہے عذاب پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے ہم کو اندازہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے شرک کتنا ناپسندیدہ عمل ہے، اور وہ جو ہے یعنی کہ کسی کی اگر یہ عمل ہے تو کسی کی بھی پھر اس میں بخشش یا چھوٹ نہیں ہے کہ ہاں بھائی چلو ان کے ذریعے سے بخش دیے جائیں گے، چھوٹ ہو جائے گی. نہیں، شرک اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کریں گے. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کلیئرلی قرآن میں بار بار یہ بات بتا چکے ہیں. تو سوچ کے دیکھیے کہ اتنی بڑی وارننگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے پھر ایکچولی مخاطبین تو ہم ہی ہے. آپ کو صرف اللہ تعالیٰ جو ہے ذریعہ بنائے، مخاطب تو کون ہے؟ ہم ہیں. تو ہمارے کو اس سے اتنا زیادہ پھر بچنا بھی ہے اور اتنا زیادہ جو ہے یعنی کہ احتیاط بھی کرنے کا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ تم جو ہے ہرگز شرک نہیں کرنا ورنہ پھر عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو شرک سے بچائے تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہاں اب تم صرف اپنے آپ کو نہیں بچانے کا ہے، اب تمہارا دوسرا کام کیا ہے؟ پہلے کام کیا ہے کہ خود شرک سے بچنا ہے. دوسرا کام کیا ہے کہ لوگوں کو بھی اپنے خاص طور پہ رشتہ داروں کو اس سے بچانے کا ہے. تو دوسرا حکم آیت نمبر 214 میں 214 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے وَأَنذِرْ، اور ڈراؤ عشیرتک الاقربین، کہ تمہارے جو قریبی جو رشتہ دار ہے تم اب ان کو جو ہے ڈراؤ. یعنی کہ قریب ترین رشتہ داروں کو تمہارے کو ڈرانے کا ہے. خود بچ جانا نہیں ہے، خود اپنے آپ کو آگ سے بچا لیے، خود اللہ کی ناراضگی سے عذاب سے بچا لیے، خود شرک سے بچ گئے. اب دوسرا کام کیا کریں گے؟ تم خود اپنے آپ کو بچا کر ساتھ میں جو ہے اپنے رشتہ داروں کو بچائیں گے. اور رشتہ داروں کا بھی کیسا طریقہ شروع ہوگا؟ قریب ترین رشتہ دار سے جو ہے معاملہ شروع ہوگا. یعنی کہ خود اپنے والدین، اپنے بھائی بہن، اپنے جو ہے میرڈ ہے تو بیوی اور بچے، تو اس طریقے سے ہم کو بچانا ہے. پھر اس کے بعد پھر جو فیملی آتے جاتی، جو ڈسٹینس جو ہے ریلیشنز جو بھی آتے جاتے ایکسٹینڈڈ فیملی، پھر وہ تمام کی بھی ذمہ داری پھر ہمارے اوپر رہے گی. اور دیکھیے کہ یہ حکم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت رکھی اپنے گھر میں اور تمام لوگوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اب اس میں دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے تو
کیونکہ ان کے رشتہ داروں میں ابو لہب کے جیسے بھی جو ہے لوگ موجود تھے، تو کچھ ایسی شریر لوگ ملے اور جو ہے ایسی زور زور سے باتیں اور کرنے شروع کر دیے، تنقیدیں کرنا شروع کر دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، پھر دوسری مرتبہ پھر سے دعوت رکھے پورے خاندان کی، اور اس کے اندر جو ہے تمام اہل جو ہے بنو ہاشم اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی جتنے بھی رشتہ دار تھے پورے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، پھر سے دعوت رکھی۔ تو اس کے بعد پھر آپ بولنے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے، پھر جو ہے کچھ شریر لوگ نے روکنے کی کوشش کی جیسا ابو لہب کے جیسا، تو پھر آپ پھر جو ہے کچھ لوگوں نے پھر اس کو روک دیا ابو لہب کو کہ آپ جو بولنا چاہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بولنے دو، یعنی کہ آپ کو کنٹینیو کرنے دو، کیونکہ ایک مرتبہ کھانا کھا لے کے چلے گئے، اب دوسری مرتبہ بھی جو ہے کھا کر جانے ان کو شرم آ رہی تھی ہوں گی، تو وہ سننے کے لیے جو ہے تیار ہو گئے، بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب ان کو دعوت دیے، اور پھر یہ وہی واقعہ ہے جس میں جو ہے علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ سب کو جب دعوت دیے تو دعوت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے میرا ساتھ دینے والا، تو سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ دینے کے لیے جو ہے اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ ایون ابو طالب بھی جو ہے دین کو قبول تو نہیں کرے پر یہ بولے کہ میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ تو بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ کس طریقے سے پریکٹیکلی یہ آیت کے اوپر عمل کرے، تو ہم بھی اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہ آیت کے اوپر کس طریقے سے پریکٹیکلی عمل کرنے والے ہیں، ہم کیسا اپنے رشتہ داروں کو بولنے والے ہیں، کیا جو ہے ہم بھی ایسی جو ہے دعوت کریں گے؟ تو ابھی تو جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ والا ٹائم ہے بھائی، تو آپ جو ہے میسیج کر دیں، آپ کال کر لیں، آپ جو ہے کوئی آیت جو ہے فارورڈ کر سکتے، کوئی حدیث فارورڈ کر سکتے، آپ ایون آج کی کلاس جو ہے وہ فارورڈ کر سکتے، یا پھر قرآن کی طرف دعوت دے سکتے۔ بہرحال الگ الگ جو ہے انداز میں جیسے بھی آپ کو مناسب لگے، تو ہم کو جو ہے اپنے رشتہ داروں کو بھی، یہ نہیں کہ ہم صرف اکیلے تنہا جو ہے جنت کے سفر میں نکل جائیں اور اپنے تمام رشتہ داروں کو پیچھے چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ ہم کو اپنی اولاد کو ساتھ میں لینا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بہو بچوں کو، اور پھر جو ہے اپنے تمام دوسرے رشتہ داروں کو ساتھ میں لے کر چلنے کا ہے، کہ یہ نہیں کہ ہم ان کو پیچھے چھوڑ دیں اور پھر نہیں بھائی اب ان کو بول دیا پر نہیں سنتے تو دنیا کے معاملات بھی نہیں سنتے بلکہ آپ چھوڑ دیتے۔ دنیا کے معاملات میں تو ہم کیسا پیچھے رہتے، دیکھیے بچپن سے پیچھے رہتے بچوں کے کہ اسکول جاؤ کیسے خوشی سے جاتے نہیں جاتے، پر ہم کیسا ان کو پیچھے رہ کر پکڑ کر روتے ہوئے رہے تو بھی اٹھا کے بھی جاتے، پر دین کے معاملے میں ہم بس ایک بار بولتے کہ نہیں بھائی انہوں نہیں سن رہے، ہم کیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا جو ہے معاملہ نہیں ہونا ہے، بلکہ ہم کو ان کی طرف دعوت دینے کا۔ اچھا، یہ جو آیت نمبر 214 ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے ان مفسرین حضرات کی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے ابتدائی دور میں نازل ہوا، کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت اراؤنڈ جو ہے 3 نبوی میں نازل ہوئی، جب خفیہ دعوت یعنی کہ 3 سال ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام رشتہ داروں کو دعوت دے کر یہ آیت کے عمل میں جو ہے آپ نے ان کو دین کی دعوت پہنچائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لمن اتبعک من المؤمنین، کہ اور پھر تم جو ہے اپنے اور ایمان لانے والوں کو جو ایمان لے کر آئے تمہاری دعوت پر، یعنی کہ اب تم دعوت دے رہے ہو اور اس کے اوپر جو بھی ایمان لے کر آئے، پھر تم ان لوگوں کے ساتھ جو ہے کیا کرو، تواضع سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ، جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کر لے ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ اور پھر یہاں پر جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے پروں کو نرمی سے، محبت سے، رحمت کے ساتھ ان کے اوپر بچھاؤ۔ جیسا یہ ورڈ اس سے پہلے ہم لوگ دیکھے تھے والدین کے لیے استعمال ہوا تھا رائٹ، کہ اپنے جو ہے والدین کے سامنے اپنے پروں کو جھکا کر رکھو، یعنی کہ ان سے اونچی آواز میں بات مت کرو، ان سے نرمی سے، محبت سے، پیار سے ان کے سامنے جو ہے اپنے شولڈرز کو جھکا کر، اپنی آواز کو جھکا کر، اپنی نظروں کو جھکا کر محبت سے ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ تو اب یہاں پر سیم پھر ویسے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے الفاظ کا استعمال کر کے کس کے ساتھ محبت کا جو ہے ساتھ برتاؤ
اختلاف کرو، بول رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، لمن اتبعک، جو تمہاری اتباع کرے، اور من المؤمنین، ایمان لا لینے کے بعد، یعنی کہ اور وہ ایمان لانے والوں میں سے بھی رہنا ہے، اور تمہاری پیروی کریں گے تو تم ان کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا ہے، یعنی کہ اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ محبت سے پیش آؤ بول کر اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے ہیں۔ تو اب اس کا کیا مطلب، ہم کو بھی سبق کیا ملتا ہے کہ جب ہم جو ہے دین کے راستے میں نکلتے ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو اس کے بعد ہم کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا، بہت نرمی سے، تواضع سے جھک کر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے کا ہے، درگزر بھی کریں گے، صبر بھی کریں گے، معاف بھی کریں گے، عفو کا معاملہ جو ہے کریں گے، اور نرمی سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہم کلام ہوں گے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے جب ہم ایسا کریں گے تو جب ہماری جو ہے دعوت کا پھر ان کے اوپر اثر ہوگا۔ اگر ہم جو ہے چیخ کر چلا کر اگر اپنے اولاد کو بھی نماز کی طرف بلائیں گے تو پھر وہ نہیں آئیں گے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے، ہم کو بہت نرمی سے، محبت اور پیار سے ہم کو دین کی طرف بلانے کا ہے، کیونکہ ایک خاص طور پہ دیکھیے کہ دین کا معاملہ ایسا ہے جس میں نرمی کا خیال رکھے بغیر دین کی دعوت ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیاوی معاملے میں ڈانٹ ڈپٹ کر لو وہ ہو جائے گا، پر دین کے معاملے میں ہم کو جو ہے بہت ہی محبت سے پیش آنے کا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں، یعنی کہ اب آپ جو ہے محبت سے ان کو بلائے، اپنے جو ہے انذر عشیرتک الاقربین، یعنی کہ محبت سے ڈرائے۔ اب دیکھیں انذر میں جو ہے پھر سے وہ ورڈ آ گیا، کل جو ہم پڑھے تھے نظرہ کا جو ورڈ آ گیا، نذیر کا جو ورڈ آ گیا، کا مطلب کیا ہے کہ محبت اور پیار سے وقت سے پہلے کوئی حادثے سے یا کوئی نقصان سے جو ہے کسی کو ڈرانا اور سمجھانا۔ تو جب ہم محبت اور پیار سے پہلے کا پہلے سمجھا دیے، پھر ان کے ساتھ جو ہے وقف جناحک کا بھی معاملہ ہم لوگ کر لیے، تو اس کے باوجود بھی اب اگر انہوں نہیں مانیں گے، نافرمانی کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ پھر تم اس سے بری ذمہ ہے، یعنی کہ پھر اب تمہارے کو گناہ نہیں ملیں گا۔ اب تم جو ہے اپنے سر پہ جو ہے اس کو سوار کر کے نہیں بیٹھنا کہ ہاں ہے اب کیا ہوں گا، انہوں تو مان رہے چھنینا، آپ کا کام کیا تھا، بتا دینے کا تھا۔ اب انہوں نہیں مانیں گے تو ان کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، دعوت جب دے دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پر وتوکل علی العزیز الحکیم، کہ جو زبردست ہے، عزیز الرحیم، کہ جو زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے، اس کے اوپر پھر ہمارے کو توکل اور بھروسہ کرنے کا ہے۔ اور توکل کا ڈیفینیشن ہی کیا ہے، توکل کا مطلب ہی کیا ہے کہ پہلے التزام کرنا ہے، پہلے محنت اور کوشش کرنے کا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا ہے۔ محنت اور کوشش کچھ بھی نہیں کرے، منہ کھلا رکھ کے بولے کہ ہاں اگر میرے پیٹ میں جو ہے کھانا جانا ہے تو منہ میں جو ہے خود ہی کھانا آ جانا، بلکہ منہ کھلا رکھ کے اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں میں بولے تو اس کو توکل نہیں بولتے۔ محنت اور کوشش کریں گے، اس کے بعد جو ہے اللہ پر بھروسہ کریں گے، اور جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ملے گا اس کے اوپر جو ہے شکر کریں گے۔ تو اب یہاں پر دعوتی پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے محنت اور کوشش کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بول رہے اور ہما کو بھی بول رہے کہ الذی یراک حین تقوم، کہ اللہ تعالیٰ تو تم کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے، کب، جب تم جو ہے دعوت کا کام کر رہے تو بھی دیکھ رہا، دعوت کے کام کے بعد پھر آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو رہے عبادت کرنے کے واسطے پرسنل، تو بھی اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ اس کے علاوہ تقوم کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جس کو دعوت دے کر آئے ہوئے ہیں وہ اثر انداز ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو ہدایت دے دے کہ بے شک میرا کام تو پہنچا دینے کا ہے، میری زبان میں کیا تاثیر ہے اللہ تعالیٰ، میری زبان تو کوئی یعنی کہ یہ جو ہے ہماری جو جھوٹی زبانیں ہوتی ہے، ہماری جو گنہگار زبانیں ہوتی ہیں، ہماری زبانوں میں کیا تاثیر ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کو جو ہے ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ صرف آپ کی ذات ہے جو ہدایت دینے والی ہے، وہ ہم کو کیا ہے راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے، کیونکہ دعوت بغیر جو ہے قیام اللیل کے مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو آیت نمبر 218 میں جو بتایا جا رہا ہے کہ اب دعوت کا کام کے بعد فوری جو ہے یہاں پر رات کے قیام کی بات کی جا رہی ہے یا قیام کی بات کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب دو نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ دعوت کے ساتھ اپنی پرسنل عبادت کو نہیں بھولنے کا ہے،
ٹھیک ہے. اور دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دعوت بغیر جو ہے قیام اللیل کے کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. یعنی کہ آپ جب دعوت کریں گے پھر ساتھ میں پھر قیام اللیل کر کے اللہ کے سامنے تہجد کے ٹائم پہ دعائیں کریں گے، پھر دن میں اٹھ کر جو ہے پھر دعوت کا کام کریں گے، پھر رات میں قیام اللیل کریں گے، تو یہ جو 2 وے پروسیس ہے، یہ جب مکمل جب ملے گا تب جا کے آپ کی دعوت جو ہے مکمل ہوگی، جب آپ کی دعوت اثر انداز ہوگی. صرف دن میں محنت کر لے رہے اور اللہ سے تعلق نہیں جوڑ رہے تو پھر وہ دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جیسے فائدہ ہونا چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی کے بارے میں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف سے اشارہ بھی دے رہے کہ دعوت کے بعد تمہارے کو اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہونے کا ہے. اب اور ایک چیز یہاں پر اب ہم دیکھیں کہ ہمارے اینگل سے سوچتے، جبکہ 5 نمازیں فرض ہو گئی ہوئی ہیں اور رات میں جو ہے قیام اللیل تہجد یہ سب معلوم ہے اپنے کو، پر یہ اس زمانے کی آیتیں ہیں جب جو ہے ابھی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ جو ہے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کی نماز کو جو ہے فرض بنا دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دن میں جو ہے جتنا انسان پڑھ سکتا اس کے حساب سے جو ہے پڑھنے کا تھا. 2 وقت کی نمازیں ہوا کرتی تھی جو مومن پڑھتے تھے، اور رات میں جو ہے کچھ حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے. تو وہ ٹائم پہ ایگزیکٹلی جیسا آج ہم جو ہے قیام کرتے ہیں، جیسا رکوع اور سجدہ کرتے ہیں ویسا نہیں، بلکہ ٹائپ آف عبادت تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ زمانے میں بھی وہ وقت پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ کچھ حصہ رات میں جو ہے تم عبادت کے لیے نکالنے کا ہے. اور اس کا ذکر اس سے پہلے سورہ مدثر جو ہے مزمل یہ والی صورتوں میں گزر گیا ہوا ہے جو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اب یہاں پر یہ آیت میں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے الذی یراکا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جب تم جو ہے قیام کرتے ہو، وتقلبک، اور جب تم اوپر نیچے جو ہے جھکتے اٹھتے بیٹھتے ہو، فی الساجدین، سجدوں کے لیے، یعنی کہ سجدہ کر رہے اور اٹھ رہے، تو یہ سب آگے پیچھے تمہارا ہونا اور تمہارا سجدہ کرنا، تمہارا قیام کرنا، یہ ہر چیز دیکھ رہا ہے. اب دیکھیں کہ اگر آج بھی اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم رکوع اور سجدہ کرتے ہیں اور اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یراکا کا مطلب کیا ہے؟ ہم آپ کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو اگر یہ تصور ہمارے اندر آ جائے تو پھر سوچئے کہ ہماری صلاح کی جو کیفیت ہے، ہماری نمازوں کی جو کیفیت ہے، ہماری جو نیتیں ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے اچھی اور خوبصورت ہو جائیں گی. تو یہ تصور کے ساتھ ایکچولی ہم کو نماز پڑھنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہماری نمازوں میں، ہمارے سجدے اور رکوع میں، ہمارے قیام میں اللہ تعالیٰ ہم کو مسلسل دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی ہم کو بتا دے نا آئی ایم واچنگ یو، بلکہ صرف جو ہے اشارہ کر کے بھی 2 انگلیوں سے بتا دے کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے اوپر جو ہے نظر رکھا ہوا ہوں، تو سوچے کہ ہماری کیفیت کیسی تبدیل ہو جاتی نا، بدل جاتی. اب ہم یہ نماز میں بالکل بھول جاتے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. تو بہرحال یہاں پر ہمارے کو بہت اچھی نصیحت مل رہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نماز کے ٹائم پہ ہمارے ایک سجدے اور رکوع اور اس کی کیفیت اور اس کی انگلیاں اور اس کی ہاتھ اور اس کی پوزیشن اور اس کے اندر جو ہے اذکار اور اس کے اندر دعائیں اور اس کے اندر ہمارا اخلاص، اس کے اندر ہمارا اللہ سے خشوع، اس کے اندر ہمارا اللہ سے کنیکشن، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ آیت کیا ہے؟ اور اس وقت جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. انہ هو السمیع العلیم، سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اور پھر لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کیا کلیئر کرے آیت نمبر 210 میں کہ تم یہ سمجھ رہے کہ شیاطین یہ لے کر اتر رہے، نہیں، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. شیاطین تو یہ کلام کو سننے کے لیے بھی، اس کے قریب آنے کے لیے بھی پابند ہے، یعنی کہ وہ لوگ آ ہی نہیں سکتے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے اب دیکھو، اب سنو کس کے اوپر شیاطین اترتے ہیں، اور وہ جس کے اوپر اترتے شیاطین ان کی کیا صفات ہوتی ہے، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو حل انبئکم، کہ کیا میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ کیا الا من تنزل، کہ کس کے اوپر جو ہے نازل ہوتے ہیں، کون؟ شیاطین کس کے اوپر جو ہے نازل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ ہر جال ساز بدکار پر جو ہے اترا کرتے ہیں، یعنی کہ تنزل علی کل افاک اثیم، کس کے اوپر اترتے ہیں شیاطین؟ تو ہر جال ساز. افاک ایکچولی کس کو کہتے ہیں؟ افاک بہت زیادہ جال بننے والا، یعنی کہ بناوٹی کہانیاں بنانے والا، خود سے من گھڑت
غلط جو ہے ریومرز جو ہے پیدا کرنے والا، اپنی مرضی سے جو ہے جھوٹ بنانے والا، تصنیف کرنے والا، خود سے جو ہے بننے والا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ افاق اسے کہتے ہیں. اور اثیم کا مطلب کیا ہے کہ اثیم اس کو کہتے ہیں جو کنٹینیوسلی گناہ کرنے والا ہے، کنٹینیوسلی جو بدکار ہوتا ہے، ویسے کنٹینیوس بدکار کو جو ہے اثیم کہتے ہیں. ایکچولی اثیم جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں جو نیکی کر سکتا ہے پر ہونا بول کے نیکی سے پیچھے رہتا ہے، اور گناہوں سے بچ سکتا ہے پر ہونا بول کے گناہ کرتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی جو ہے اثیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ شیاطین تو ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو اپنے مرضی سے جھوٹ گھڑتے ہیں اور پھر جو ہے بہت زیادہ گنہگار ہے. تم خود دیکھ لو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیا ان کے اندر ایسی صفت ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ تم چیک کر لو، کراس چیک کر لو، تمہارے سامنے ہے نا. اب دیکھیے کہ پہلے زمانے میں یہ چیز اسی لیے بھی بہت زیادہ آسان تھی کہ آج کے زمانے میں ہم جو پڑوس، ہمارے جو بازو پڑوس رہتے، بعض وقت ایسا ہوتا کہ ہم کو ان کا نام بھی نہیں معلوم رہتا، کہ ان کے گھر میں کیا حالات ہے بھی نہیں معلوم رہتے. پر پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. ان کے پاس جو ان کے باؤنڈری والز بھی جو ہوتے تھے وہ اتنے چھوٹے ہوتے تھے کہ ایک دوسرے کے پاس جو ہے دیکھ سکتے تھے. اور پھر کیا ہے کہ ایک کامن جو ہے وال بیچ میں ان کی ہوتی تھی، اور باہر جب وہ لوگ آ کر بیٹھتے تھے اور جو بھی معاملات رہتے تھے ایک دوسرے کی پوری A to Z جو ہے خبر ہوتی تھی. جیسا فار ایگزامپل ایک بڑی ون جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے ہوا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک نقل اور حرکت تم کو معلوم ہے، کیا ان کے اندر ایسی صفت ہے؟ اور پھر دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایک شیاطین کس کے اوپر اترتے ہیں؟ افاق اور اسیم کے اوپر اترتے ہیں. دوسرا سنی سنائی ہوئی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. تو اور پھر کیا ہے کہ یہ جو شیاطین ہیں ان لوگوں کے پاس کیا کرتے ہیں؟ آ کر کانوں میں جھوٹی باتیں پھونکتے ہیں اور پھر وہ لوگ جو ہے جھوٹ لوگوں کے سامنے جو ہے گھڑنا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کے سامنے جھوٹے باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر تیسرا جو ذکر کر رہے کس کے اوپر؟ رہے شاعر. یعنی کہ اب اس کا اگر ہم آیت کو کنٹینیو کریں گے تو پھر شاعر کے اوپر بھی جو ہے اترتے ہیں، یعنی کہ شیاطین اترتے ہیں مطلب ہے. یا پھر اگر اس کو جو ہے وہاں پر آیت کو پاز کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ شاعری کی ٹاپک کو کنٹینیو کر رہے ہیں، یعنی کہ شیاطین کی ٹاپک ہو گئی. اب دوسرا ان کا ایلیگیشن کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ رہے شاعر. تو شاعر کا کیا معاملہ ہے وہ بھی میں بتا دوں کہ رہے شورا تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. تو ان کے فالوورز کون ہوتے ہیں؟ شاعر کے فالوورز کون ہوتے ہیں؟ بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ شاعر خود جو ہے بہکا ہوا ہوتا ہے، خود غلط راستے پر ہوتا ہے اور انہیں اپنے فالوورز کو غلط راستے پر ہی لے کر جاتا ہے. اور ان کو جو ہے ہر کوئی فالو نہیں کرتا بلکہ ایسے لوگ ہی ان کو اتباع کرتے ہیں جو خود بھی بہکے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر شورا کے بارے میں یہ جو بات کہی گئی ہے یہ اس طریقے سے کیوں کہی گئی ہے؟ کیونکہ حدیثوں میں بھی جو ہے شاعری کے بارے میں بہت ہی خطرناک جو ہے، یعنی کہ کیا بتاؤں میں، جیسا وارننگ آپ بول سکتے، یا پھر جو ہے بہت بڑے تنبیہات جو ہے شاعری کے بارے میں ملتے ہیں. کیونکہ اس کے اندر جو ہے فضول وقت جو ہے، یعنی کہ فضول وقت ہوتا ہے، وقت بہت زیادہ جو ہے بیکار ہوتا ہے، بیکار کی باتیں ہوتی ہیں. اگر خاص طور پہ جو ہے یعنی کہ ایک عورت کی خوبصورتی کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے یا پھر ایسی بیکار باتیں جس کی سر ہے نہ ٹانگ ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا ریزن بھی بتا رہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ شاعری کو اتنا جو ہے ناپسند کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایک تو اس کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی کہ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، تو پھر جو ہے ہر وادی میں جو ہے بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں ہیں. تو اب یہاں پر اور ایک شاعری کی اللہ تعالیٰ کیا صفت بتا رہے کہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. یعنی کہ اب اگر ان کی شاعری سنیں گے تو بڑی جو ہے جیسا فار ایگزامپل اسلامک شاعری بھی ہے تو بڑی دیندار کی شاعری ہے کہ ایسا دکھتا کہ ابا بابا کیا دیندار ہے کہ کیا ہے کہ آواز سنے تو دیندار. اگر ان کا حلیہ دیکھیں گے تو دور دور تک بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ وہی بندہ ہے کہ یہ شاعری کہنے والا. یعنی کہ ان کا جو چہرہ ہے، ٹھیک ہے، نہ چہرے پر داڑھی ہے، نہ جو ہے ان کے جو ہے کوئی سنت کا لباس ان کا نظر آ رہا، نہ ان کا انداز ہے، نہ ان کے اعمال ہے، نہ اذان ہونے کے بعد جو ہے انہوں نماز کی طرف جانے والے ہیں الا ماشاءاللہ کچھ بہت کم لوگ. تو پھر دیکھا جاتا کہ بالکل ان کا معاملہ تو جو ہے دین سے دور ہے، نہ حجاب کی پابندی کوئی چیز نہیں ہے. پر بات اگر ہم دیکھیں گے تو اب ان کی اب نعت سننے اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو وہ نعت
ایسی رہیں گی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر ڈب ڈب کے نکل رہے جیسا رہیں گا. پر حقیقت میں اگر اعمال دیکھیں گے تو حضور سے کوئی حضور کی اتباع نہیں رہیں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے بیٹھیں گے تو کیا حمد رہیں گی کہ بس دن اور رات میں ان کو صرف اللہ ہی نظر آ رہا جیسا. اگر اعمال دیکھیں گے تو پھر جو ہے اعمال بالکل بھی الگ رہیں گے. تو یہ ایک تو جو ہے عمل میں جو ہے تضاد ان کے پائے جاتا ہے, اور پھر نبی میں جو فرق ہے. اب یہاں پر ایکچولی کمپیریزن بٹوین نبی اینڈ شورا ہو رہا, رائٹ. تو اگر اس کے علاوہ برعکس اگر ہم نبی کو دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے تھے پھر وہ کر کر بتاتے تھے, اور پریکٹیکلی ان کی پوری جو ہے یعنی کہ عمل, ان کی پوری جو زندگی ہوتی تھی وہ ہو بہو قرآن ہوتی تھی. جیسا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اخلاق دیکھنا چاہتے ہو تو کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا, یعنی کہ قرآن جو ہے ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. اور پھر یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 225 میں کہ وہ جو ہے کیا کرتے ہیں, کلی وادی یہیمون, کہ وہ جو ہے ہر وادی میں جو ہے بھٹکتے پھرتے ہیں. ایکچولی پرانے زمانے میں یعنی کہ وہ عرب کے زمانے میں ہاما یہیمو جو ہے اس کیمل کے بھٹکنے کو کہتے تھے جو اپنے مالک سے بچھڑ گیا. اب اس کے بعد اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہاں جانا ہے, ہر وادی میں ہر کوچے جو ہے کناروں میں گلیوں میں جو ہے وہ بھٹکتے پھر رہا, کیونکہ اس کو راستہ نہیں معلوم ہے کہ اس کو جانا کہاں پر ہے, ٹھیک ہے. یا پھر اگر اس کو پانی ہونا ہے تو انہیں پانی کو ڈھونڈتے پھر رہا, اس کو معلوم ہی نہیں کہ پانی اس کو کہاں پر ملے گا. تو بس جو ہے جو لاسٹ کیمل ہوتا ہے تو اس کو جو ہے ہاما یہیمو کہتے تھے. تو وہی ورڈ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے کہ وہ بس یہاں سے وہاں سے جو ہے بھٹکتے پھرتے. اب اس کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے بات کر رہے آسمان کی تو کبھی بات چل رہی زمین کی, پھر کبھی اچانک سے جو ہے بات آنکھوں کی شروع ہو جاتی ہے, آنکھوں کی بات ہوتے ہوتے ایک دم سے جو ہے جھرنے میں چلے جاتے, پھر جھرنے سے ہوتے ہوتے جو ہے گلاب کی پتیوں میں آ جاتے. تو یعنی کہ ایک جگہ پر ٹکے نہیں رہتے, ٹھیک ہے. دوسرا اور ایک جو ہے اس کا بہت ہی پیارا مطلب سبق آموز جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ایکچولی جو شاعر ہوتے ہیں وہ شاعر انہوں مکمل ہوتے ہی نہیں جب تک کہ ان کے سننے والے آڈینس موجود نہ ہو. یعنی کہ شاعر پورے کا پورا ڈیپینڈ کرتے ہیں آڈینس پہ. جب تک کہ آڈینس کی واہواہی نہ ملے انہوں دوسرا سینٹنس بول ہی نہیں سکتے. اگر کبھی آپ لوگوں کو مشاعرہ سننے کا موقع ملا تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو ہے ابھی بولنے سے پہلے چنو یہ بول دیتے کہ میری تعریف بول اب ہونا, ٹھیک ہے, زور سے تھالیاں مارنا, زور سے واہ واہ بولنا, سبحان اللہ بولنا یا جو بھی ہے وہ بولنا. تو جب تک کہ آڈینس یعنی کہ جو آڈینس سننے والی جب تک کہ ان کی تعریف نہیں کرے تو وہ شاعری اپنی مکمل کر ہی نہیں سکتے یا پھر آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. تو پر اگر ہم جو ہے انبیاء اکرام کا معاملہ دیکھیں گے تو انبیاء اکرام کو جو ہے کتنے لوگ سن رہے, ان کی جو ہے قرآن کی یا ان کی دعوت سننے کے لیے ایک بندہ موجود ہے, 4 بندے موجود ہے, 10 ہے یا 100 ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بندہ ہے تو بھی ویسی انہوں دعوت دیں گے, 100 بندے ہیں تو بھی ویسی دعوت دیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے مطلب یہ فرق اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے کہ یہ جو ہے فرق ہوتا ہے. اور پھر جو شاعر ہوتے ہیں وہ آڈینس کی مرضی کے حساب سے ان کی پسند کے حساب سے بولتے ہیں, پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی جو ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے چاہے سامنے والے کو اچھا لگو یا برا لگو انہوں وہ بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ شاعر اکثر جو ہے جیسا یہاں پر وادی میں جو ہے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں, جو بات اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے اس کا کیا مطلب ہے کہ شاعری اگر ہم دیکھیں گے تو ہوتے ہیں جیسا اگر دکھ رہا آڈینس جو ہے پولیٹکس سننے کی زیادہ خواہش مند ہے تو اب پولیٹکس پہ شروع کر دیتے, ٹھیک ہے. اب اگر جو ہے آڈینس دکھ رہا کہ بھائی ذرا نعت والی آڈینس ہے, نعت پہ جھومنے والی آڈینس ہے, تو ہو سکتا کہ انہوں ایسی باتیں وہاں پر لوگوں کی خوشی کے لیے بیان کرے جو خود ان کا عقیدہ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, خود ان کا بھی عقیدہ نہیں ہوتا ہوں گا, ویسی باتیں انہوں جو ہے آڈینس کی خوشی کے واسطے. اب کیونکہ موقع چل رہا بھائی فار ایگزامپل ربیع الاول کا موقع چل رہا ہے تو پھر اب اس کے اوپر جو ہے شروع کر دیتے, چاہے ان کے خود کے ٹیچنگز یا ان کے خود کے عقیدے کے خلاف جو ہے وہ باتیں کیوں نہ ہوں, تاکہ لوگوں کی بس واہواہی ملے یا پھر پیسہ ملے. تو یہ جو ہے صرف پیسے والے لوگ ہوتے ہیں یا آڈینس کی واہواہی والے لوگ ہوتے ہیں. پر انبیاء اکرام اس کے اندر جو ہے جو ہم اس سے پہلے بار بار جو یہ
سورے میں پڑھے کہ میں تم سے کوئی اجرت کا طالب نہیں ہوں، یعنی کہ میرے کو کوئی اجرت نہیں ہونے کا ہے. یہ ہر نبی کی ایک ہی بات ہے کہ میرے کو پیسہ نہیں ہونا تمہارے پاس سے، کوئی اجرت، کوئی تعریف، کوئی واہوائی، کوئی جو ہے عہدہ، کوئی پوزیشن، کچھ بھی نہیں ہونا میرے کو، ٹھیک ہے. تو ہر نبی کی یہ دعوت تھی. پر کوئی شاعر کیا بغیر اجرت کے، بغیر پیسے کے جو ہے کرتا ہے کوئی کام؟ اور پھر دوسرا کیا ہے کہ لوگوں کی تعریف چاہتا ہے. پر نبی جو ہے، انبیاء اکرام اس طریقے سے نہیں ہوتے. اور پھر ساتھ میں کیا ہے، وہ ہر وہ بات جو کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اور پھر ایون اب جیسا انبیاء اکرام کی بات ہے تو یہاں پر وہ کمپیریزن ہے. دوسرا ایک دائی کی بات ہے، تو دائی کا بھی کام یہ ہے کہ پھر وہ جو ہے لوگوں کی خواہش کے مطابق جیسا شورا کرتے ہیں، تو شورا کی جیسا جو ہے لوگوں کی خواہش کے مطابق بات نہ کرے. یعنی کہ سامنے والے جو سن کے خوش ہوتے وہ بات کر رہے، جو سن کے ناراض ہو سکتے ڈر کے جو ہے دائی وہ بات نہیں کر رہا، تو دائی کو یہ نہیں کرنا ہے. دوسرا، دائی کو جو ہے لوگوں سے اجرت یا پیسہ طلب یا پوزیشن یا دولت یا واہوائی، ابا بابا کیا اچھا بولتے بھائی، بہت اچھا آپ سناتے، بہت اچھی قرآن کی تفسیر کرتے، یہ جو ہے مقصد نہیں ہونے کا ہے. اور تیسرا، جو بات ہم کہتے ہیں تو ہم نبی تو نہیں ہے، یعنی کہ جو دین کا دائی ہوتا ہے، جو دین کا جو ہے کام کرنے والا ہوتا ہے، وہ نبی تو نہیں ہوتا. صرف نبی کی ایک ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر گناہ سے پاک ہے، اس کا ایک ایک عمل جو ہے گائیڈڈ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فوری اس کی جو ہے اصلاح کرتے ہیں. پر انسان جو دائی ہوتا ہے وہ تو یہ صفت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نہیں رکھی، وہ تو گنہگار بھی ہوتا ہے، اس کے اندر کمی بھی ہوتی ہے، معاملات کی کمی، اخلاق کی کمی، عبادات کی کمی، یا تمام چیزیں. تو پر وہ انسان جو ہے جو دعوت دیتا ہے اس کو اپنی حد الامکان، اپنی میکسیمم جو ہے اس کو کوشش کرنے کا ہے. تو یہ تین چیزیں ہمارے کو خیال رکھنے کا ہے. اور پھر کیا ہے کہ یہاں پر کیا ہے، پہلی چیز جو بتائی گئی کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگ ان کو جو ہے اتباع کرتے ہیں، یعنی کہ شورا ایکچولی خود بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے فالوورز بھی بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تو اب اس کے اندر دیکھیے کہ یہاں پر ایک چیز یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا دے رہے ہم کو کہ ہم جس کو فالو کر رہے، جس کے ہم آبسسڈ ہیں، تو ان کے بارے میں جو ہے ہم دیکھنا ہے کہ ہماری جو دیوانگی ہے وہ کس بارے میں ہے. اب وہ زمانے میں شاعری ایکچولی جو ہے پیس آف انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی، تو آج کے زمانے میں کیا ہے انٹرٹینمنٹ کی چیز؟ آج کی جو پاپ سانگز ہے، گانے بجانے کے تو کون سے سانگز بولتے، مطلب کیا ہے، جو ڈسکو کے جو بھی سانگز رہتے، تو یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی جو ہوتے ہیں ان کی بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر صرف شورا کے بارے میں جو ہے برائی بیان نہیں کرے، بلکہ شورا کے فالوورز کی بھی جو ہے برائی بیان اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے برے لوگوں کے جو فالوورز ہوتے ہیں وہ بھی ایکچولی بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ یعنی کہ جو ایسے برے لوگوں کے فالوورز. تو اب ہمارے کو دیکھنا ہے کہ ہم کس کے فین ہیں بھائی. او ہو انہیں کتنا اچھا گاتی، انہیں کتنا اچھا ناچتا، انہیں کیا ٹھمکے لگاتا، انہیں ٹھمکے لگاتی، اور پھر اس کے جیسا تو کوئی گا ہی نہیں سکتے، اس کی تو آواز کیا پیاری اور سریلی ہے. اور پھر اگر کوئی جو ہے آپ کو ایک سمجھے کہ بھائی آپ کوئی جگہ شاپنگ کرے اور وہاں پر آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ یہ فلاں سنگر سے ملنے والے ہیں اور آپ کو ان کے ساتھ جو ہے یعنی کہ سیلفی لینے کا موقع مل رہا، تو آپ سوچئے کہ دیوانے ہو جا کے بولیں گے اماں زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہے میرا، ٹھیک ہے. تو اتنے دیوانگی، ان کے ہاتھ، ان کے جو ہے ایک آٹوگراف کے لیے ہاتھ پہ لکھا لینے کے لیے، یا پھر ان کی ایک پہنی ہوئی اتاری ہوئی پسینے والی ٹی شرٹ کے واسطے جو ہے لوگ لڑ کے مر کے اڑی پڑ کے کیا کیا کچھ کر لیتے، ٹھیک ہے. تو یہ والی جو دیوانگی ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اچھا یہ والی دیوانگی بھی تم کو جو ہے راستے سے بھٹکانے والی ہے. اور آخرت میں جو ہے ایسے یہاں وہاں یہ جو بھٹکنے والے جو لوگ ہیں، اب شورا یا پھر آج کے زمانے کے ہم شاعر بول سکتے یا سنگر بول سکتے، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کے فالوورز بھی بھٹکے ہوئے ہیں اور پھر ان کو بھی جو ہے یہ لوگ غلط راستے پر لے جانے والے ہیں بجز ان لوگوں کے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے کمپیئر کرے شاعر سے، اور اللہ تعالیٰ بتا دی کہ شیاطین جس پہ اترتے ان کا کیا معاملہ ہے، شاعر جو ہوتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاعری سے اور شیطان کے چھونے سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاک رکھے گئے ہیں. الا الذین، بجز ان لوگوں کے جو آمنو، ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرے. یعنی کہ چاہے یہ جو شورا ہے، یعنی کہ جو شاعر ہے، اگر وہ لوگ ایمان لانے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر وہ ایمان لے کر آئے اور اچھے نیک عمل کرے، یعنی کہ اعمال بھی ان کے جو ہے اچھے ہیں، اور پھر جو ہے اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرے، یعنی کہ یاد کثرت سے، ان کے اعمال میں بھی اللہ کی کثرت سے یاد، یا پھر جو ان کی شاعری ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ شاعری صرف کب جائز ہے
جب اس کے اندر اللہ کی باتیں اگر ہو تو پھر ویسی شاعری کی اجازت ہے، پسندیدہ بہت اپریشیٹڈ نہیں ہے بلکہ اجازت ہے اس کی. کیا کہ اگر آپ جیسا آپ اقبال کی شاعری آپ سنتے ہیں جس کے اندر قرآن کیا آیتوں کو انہوں جو ہے شاعری کے انداز میں پیش کرے ہوئے ہیں، رائٹ. تو جس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات ہو، اللہ کی تعریف ہو، اللہ کی توحید بیان ہو، قرآن کی باتیں بیان ہو، اور پھر لوگ جو سننے والے ہیں ان کا ایمان بڑھے. ٹھیک ہے، لوگ جو سننے والے ہیں ان کے جو ہے ایمان میں اضافہ ہو، انہوں دین کی طرف آئے، ان کے اندر دین کا جوش پیدا ہو، جیسا آج کل کے جو نشیدز ہوتے ہیں، رائٹ. تو وہ کیا ہے، جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے اندر سے ایک دم سے جو ہے کیفیت، ایک دم جوش آ جاتا، ایمان جو ہے بڑھ جاتا. تو ایسے جو چیزیں ہیں اس کی اجازت اسلام میں دی گئی ہے. جیسا والدین کے حقوق کے بارے میں بھی جو ہے ہمارے کو اچھے اچھے جو ہے نشیدز آج کل ملتے ہیں، رائٹ. تو پیاری ماں جو ہے آپ کی جیسا فار ایگزامپل نشید ہے. تو یہ ایسی ٹائپ کے جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اس کی اجازت ہے. اور پھر اچھی کنسٹرکٹیو جو دین کی شاعری ہوتی ہے اس کی اجازت اس کے اندر ہے. یعنی کہ پھر یہ یعنی کہ پورے اللہ تعالیٰ کیا بتائے، یہ پوری گندگی ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر پھر ایک پوائنٹ اللہ تعالیٰ نکال کے بتائے، ہاں یہ پھر اوکے ہے، ٹھیک ہے. یہ جیسا ایون اس کے بارے میں آتا ہے نا، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہ جو ہے خود ان کا جو ٹائٹل تھا وہ کیا ہے کہ شاعر رسول تھے. انہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاعر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولتے تھے کہ اے حسان تم بولتے جاؤ، ٹھیک ہے. جس طریقے سے نیزے یعنی کہ تلوار کی جیسا حملے سے جیسا دشمنوں پر حملہ کیا جاتا، تمہاری شاعری اس سے زیادہ پاورفل ہے، ٹھیک ہے. تو حسان بن ثابت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور دین کی شان میں، دین کے بارے میں جو ہے شاعری کرتے تھے. اور پھر جیسا ایون یہ بھی ملتا نا اپنے کو اس میں سیرت اگر ہم پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کنسٹرکٹ کر رہے تھے مسجد نبوی تو جب جو ہے کچھ اشعار آپ اور صحابہ پڑھ رہے تھے، اور پھر جب خندق کھود رہے تھے تو جبھی بھی جو ہے موٹیویٹنگ کچھ اشعار پڑھ رہے تھے. تو یہ چیزیں پھر ہمارے لیے اجازت ہے جس کے اندر کثرت سے کیا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہونے کا ہے. تو اس کی اجازت ہم کو ہے. اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا. تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ جو ظلم ان کے اوپر ہو رہا اس کے بدلے میں جیسا حسان بن ثابت کیا ہے شاعری کے ذریعے سے جواب دیتے تھے، تو پھر یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے. اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہو رہے ہیں. تو پھر یہ آخری آیت ہماری 227 سورہ شعراء کی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، ایک تو صحابہ اکرام پر ظلم کرنے والے، دوسرا جو ہے شرک کر کے اپنی ذات کے اوپر ظلم کرنے والے، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ہے دیکھنے والا ہے. اب اس کے بعد ہم لوگ بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے سورہ کی طرف، سورہ نمل. انشاءاللہ اس کا ہم لوگ انٹروڈکشن دیکھ لیں گے کہ سورہ نمل جو ہے 27 ہماری سورت ہے، قرآن کی 27 سورت ہے. اور پھر نمل کا مطلب کل بھی ہم دیکھے تھے چمٹی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اینٹ کو کہتے ہیں. تو اب اس کے اندر ڈیفینیٹلی جو آنے والا ہے تو سلیمان علیہ السلام اور وادی نمل کا جو قصہ ہے، یعنی کہ جو چونٹیاں جا رہی تھی تو پھر اس کا جو واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام سے ریلیٹڈ، تو وہ والا واقعہ ہم لوگ دیکھیں گے. اور پھر جو ہے یہ ڈیفینیٹلی یہ جو نام ہے وہ علامتی نام ہے. اس کے اندر ایک واقعہ آنے والا ہے جو اینڈ سے ریلیٹڈ واقعہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ زمان نزول کیا ہے بھائی اس کا، تو یہ پھر جو ہے روایتوں میں معلوم ہوتا ہے. ابن عباس کی ایک روایت ہم کو ملتی ہے، پھر جابر بن زید رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ملتی ہے کہ یہ جو سورہ ہے پہلے سورہ شعراء نازل ہوا، اس کے بعد جو ہے سورہ نمل نازل ہوا، پھر اس کے بعد سورہ قصص نازل ہوا. اور قرآن میں بھی ترتیب اس کی ایسی ہی رکھی گئی ہے، پہلے سورہ شعراء ہے، پھر نمل ہے، پھر قصص ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی ترتیب سے ویسی رکھا گیا ہے اس کے اندر بھی. اور اس کی ترتیب نزول بھی یہی ہے، ترتیب قرآنی بھی ایسی ہے اور ترتیب نزول بھی ایسی ہے. تو یہ تھرڈ فیز میں جو ہے، اب جیسا سورہ شورا میں ہم لوگ دیکھے تھے کہ کب نازل ہوئی، 5 اور 6 نبوی کے درمیان، یعنی کہ تھرڈ فیز میں جو ہے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے یہ. اور پھر اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے بھائی، اس کے اندر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشرکین مکہ تھے تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ جو تم تھوڑی سی جو سرداری کے اوپر اتنا اکڑ رہے ہو، تو تم ذرا یہاں پر دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا بادشاہی اللہ تعالیٰ نے نصیب کی تھی، داؤد علیہ السلام کو کتنی بادشاہی نصیب کی تھی، پر ان لوگ کس طریقے سے شکر ادا کرتے تھے اور تکبر بالکل نہیں کرتے تھے. تم اپنی تھوڑی سی بادشاہی کے اوپر اتنا کر رہے، اتنا ہی تمہارے کو تکبر کہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ والی بات اس کے اندر دیکھیں گے اپن. پھر اس کے بعد جو ہے جو ملائکہ سبا کا بھی واقعہ ہم لوگ پڑھیں گے. اس کے اندر بھی جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا سبق اور مشرکین مکہ کے لیے بھی تھا کہ جو ملائکہ سبا ہے وہ اتنا یعنی کہ اتنی ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوزیشن عطا کی تھی, پر جب ان کے پاس حقیقت آ گئی, ٹھیک ہے, سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جب ان کے پاس حقیقت آ گئی تو کس طریقے سے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. تو اور پھر اپنی ضد میں اکڑ میں ہاں تو اپنی جو ہے یعنی کہ میں بھی تو اتنی بڑی جو ہے سلطنت کی مالک ہوں بول کے اکڑ میں نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ہم کو جو ہے سبق دے رہے. اس کے اندر کتنے ٹوٹل 93 آیات ہے اور 7 رکوع ہے, جس کو ہم جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے, پہلے حصے میں آیت پہلا حصہ 1 سے 4 رکوع تک, جو آیت نمبر 1 سے 58 تک چلے گا. ٹھیک ہے, یہ فرسٹ پارٹ ہو گیا ہمارا. سمپل, اپن دو حصوں میں اس کو جو ہے ڈیوائڈ کر لیں گے. اوکے, تو فرسٹ رکوع سے 4تھ رکوع یعنی کہ آیت نمبر 1 سے 58 تک پہلا حصہ رہے گا. پھر رکوع 5 سے 7 رکوع تک یعنی کہ 3 رکوع آخری حصے میں رہیں گے, جو آیت نمبر 59 سے 93 تک رہے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے کہ فرسٹ جو پارٹ ہے جو ابھی ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ, تو اس میں کیا کیا باتیں ہیں. پہلے حصے میں جو ہے اب اس کو 4 رکوع ہے نا, فرسٹ سے 4تھ رکوع بولی میں. ٹھیک ہے, تو اب 4 رکوع ہے. اب 4 رکوع میں کیا کیا ہے دیکھیے, سمپل وے میں اگر ہم سمجھیں گے تو بہت ایزی پورا نقشہ ہمارے دماغ میں آ جائے گا کہ فرسٹ رکوع میں تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ یہ سورہ نمل طٰ سین سے سٹارٹ ہو رہا. تو جیسا میں اس سے پہلے بھی بتائی تھی کہ طٰ سے جو شروع ہونے والی صورت ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیسا بھی رہتا. تو اب یہاں پر بھی جو ہے پہلے ہم لوگ پہلے رکوع میں دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 1 سے 14 تک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد جو ہے سیکنڈ اور تھرڈ رکوع میں سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام اور پھر جو ہے ملکہ سبا کا واقعہ ہم لوگ دیکھیں گے, جو سیکنڈ اور تھرڈ رکوع میں آئے گا, جو آیت نمبر 15 سے 44 تک رہے گا. یہ پورا نقشہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو لکھ کر بھیجوں گی, تو اس کی فکر مت کریں, سن لیں آپ. ٹھیک ہے, تو اور پھر 4تھ جو حصہ ہے ہمارا, اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کا ذکر کرے, جیسا ہم سورہ شعراء میں دیکھے تھے. رائٹ, نوح علیہ السلام کا ذکر تھا, صالح علیہ السلام کا ذکر تھا اور شعیب علیہ السلام کا ذکر تمام کا تھا. اب یہاں پر سب کا نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا ذکر آ گیا. ٹھیک ہے, ملکہ سبا کا کافی ڈیٹیل میں یہ ذکر آ گیا. 2 سے 3 رکوع مطلب سیکنڈ اور تھرڈ رکوع پورا اس پہ مشتمل ہے. تو 4تھ رکوع میں ایک ہی رکوع میں جو ہے شارٹ میں ایک تو جو ہے قوم سمود کا ذکر ہے اور لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. بس دو قوم کا جو ہے یہاں پر ذکر ہم لوگ 4تھ رکوع میں دیکھیں گے, اور یہ ہمارا فرسٹ پارٹ رہے گا. ٹھیک ہے, سیکنڈ پارٹ جو 3 رکوعوں پر مشتمل ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید اور توحید کا ذکر ہے, شرک کا ذکر ہے, اور اللہ تعالیٰ دلائل دیے ہوئے ہیں کہ دیکھو کس طریقے سے تم جو ہے شرک کر رہے, اور پھر توحید کے دلائل دیے گئے, اور پھر ان کی اصل مین وجہ بتائی گئی انکار کی. اور مین وجہ کیا ہے, آخرت کا اصل انکار تھا. اصل کئی کو نہیں مان رہے تھے انہوں, اصل ان کی جو مرض تھا, جو بیماری تھی, وہ کیا تھا, آخرت کا یقین ان کے اندر نہیں تھا, آخرت کا انکار کرتے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سیدھا ان کو دعوت دے دیے, بولے مانتے تو مانو, فائدہ تمہارا ہے, نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان ہے. تو آخری جو حصہ ہے وہ ہمارا پورا توحید پر اور جو ہے شرک, توحید اور آخرت کے کچھ دلائل پر مبنی رہے گا. تو اس کے ساتھ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑے سے جو ہے ٹائم ہے 5 منٹ, انشاءاللہ 5 منٹ میں جتنا ہوتا کمپلیٹ کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین. طاسین, یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی, ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. تو اب یہاں پر طاسین سے شروع ہو رہی ہے, حروف مقطعات سے, اور پھر جیسا حروف مقطعات کے بعد ہمیشہ قرآن کا ذکر آتا ہے, تو پھر یہاں پر بھی قرآن کا ذکر ہے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن اور کتاب مبین کی جو ہے یہ آیت ہے. کون سی آیت ہے, یہ طاسین. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یعنی کہ ان پڑھ تھے, رائٹ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہتے تھے, رائٹ, انہوں کوئی جو ہے ایجوکیشن حاصل نہیں کرے تھے, کوئی یونیورسٹی, کوئی اسکول, کالج, یہ سب چیزیں, تو اور یہ سارے لوگ جانتے بھی تھے. ٹھیک ہے, اب
ایک عام ایگزامپل کے طور پہ میں بتا رہی ہوں کہ جیسا ہمارے پاس جیسا ہمارے کوئی میڈ ہے سمجھے، تو ان کو اردو آتی، رائٹ، انہوں اردو میں بات کرتے ہیں، ہم ان سے اردو میں بات کرتے ہیں، ان کو اردو آتی ہے، پر کیا ان کو الف با تا سا سب آتا؟ یعنی کہ انہوں جو ہے یعنی کہ جس کو لکھنے نہیں آتا تو ضروری نہیں ہے کہ ان کو لینگویج بھی نہ آئے، لینگویج آ سکتی ہے، پڑھنا بولنا آ سکتا ہے، پر پڑھنا لکھنا آنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل ان کو اے بی سی ڈی نہیں آتی، ان کو الف با تا کچھ بھی نہیں آتا، پر ان کو اردو میں بات کرنے آتا، پر اردو کے لیٹرز ان کو نہیں معلوم ہے، الف با تا کیا ہوتا ان کو نہیں معلوم ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام عرب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، اور امی رہ کر آپ لیٹر بول رہے، طا سین الف لام میم، ٹھیک ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بھی ایکچولی بہت بڑی دلیل ہوتی تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے من گھڑت باتیں نہیں بتا رہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ جو حروف مقطعات اسٹارٹ یوزولی جو سورے ہوتے ہیں، تو یہاں پر اس کی اصل حکمت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اس میں ایک حکمت جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو یہ دلیل دینا کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تم نہیں مان رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سن رہے، لا رہے، سمجھ رہے، تو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توسین یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ ایک دلیل ہے کہ یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بول رہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر اس کے بعد بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ جو ہے ہدایت ہے اور بشارت ہے، اس کے اندر جو تمام یہ کتاب مبین میں کیا ہے، ہدایت اور بشارت ہے ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی کہ جو اپنے آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے لگاتے ہیں اور اپنا جو ہے تزکیہ کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ ہم یہاں پر تزکیہ معنی اسی لیے لے رہے ہیں کیونکہ یہ مکی صورت ہے ابتدائی دور کی، تو ہم یہاں پر زکوٰۃ کا سسٹم نہیں تھا، تو ہم یہاں پر ایک تو پہلے اپنی جان کا تزکیہ، اپنے نفس کا تزکیہ، پھر ساتھ میں مال کا تزکیہ بھی مطلب ہم لیں گے۔ تو جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں اور پھر اپنا تزکیہ بھی کرتے ہیں، پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ تو اور کیا ہے، یہ کتاب پر ایمان لانے والوں کی صفت اور کیا ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ سورہ بقرہ کے شروع کی جو آیتیں ہیں اسی طریقے سے سملر جو ہے یہاں پر آیتیں ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے۔ تو اب یہاں پر اصل امپورٹنٹ کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ یقین ہونا ہے، کیونکہ یقین ہی انسان کے اندر جو ہے انسان کو متحرک بناتی ہے، انسان کے اندر جو ہے تبدیلی لاتی ہے، انسان کو جو ہے ہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ صرف ایمان لا لیے ہاں ہے بول کے مان لے کے بیٹھ گئے تو نہیں، بلکہ یقین ہے کہ ہاں ایسی ہے، مرنا ہے، دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ جو یقین ہے انسان کو ہلاتا ہے، انسان کو جھنجھوڑتا ہے، اور انسان اس کے مطابق جو ہے پھر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو آخرت پر یقین لاتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہے اپنا تزکیہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو آخرت پر یقین نہیں لاتا ان کے اعمال کیسے ہیں بھائی؟ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے بھٹکتا ہوا چھوڑ دیے ہوئے ہیں، ان کے دماغوں پر جو ہے اندھے بنے ہوئے ہیں، ان کے دماغوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو جو بھی انہوں کر رہے وہ اچھی دکھ رہی ہے، ان کو اپنے اعمال جو ہے کیا ہے، زینا لہم، اللہ تعالیٰ بتا رہے ان کو اپنے اعمال خوبصورت دکھ رہے، انہوں جو شرک کرے وہ اچھا ہی دکھ رہا ان کو، انہوں جو برائیوں میں مبتلا ہے وہ اچھا دکھ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال خوشنما کر کے بتاتے ہیں، ان کو اپنے اعمال غلط نہیں دکھتے بلکہ اچھے دکھتے، اور انہوں اندھے بھٹکتے پھر رہے گمراہیوں کے اندر، اور اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ ان کو آخرت پر یقین نہیں ہے۔ تو جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا اس کے اعمال اس کو اچھے نظر آتے ہیں اور وہ گمراہی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو، یعنی کہ یہ قرآن تمہارے کو کہاں سے مل رہا، ایک حکیم اور علیم ہستی جو سب کچھ جاننے والا ہے، جو حکمت پر یہ قرآن کی ایک ایک آیت رکھا ہوا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کون سی چیز کہاں پر کیسی رہنے کا، حکمت کا ڈیفینیشن ہم پڑھے تھے نا کہ رائٹ
ڈیسیجن ایٹ اے رائٹ ٹائم. ٹھیک ہے, تو رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن کو حکمت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون سے وقت کون سی آیت نازل ہونا تھا, کون سی چیز صحیح ہے, انسانوں کے لیے کیا چیز بہتر ہے, کون سے رولز اینڈ ریگولیشنز انسان کے لیے صحیح ہے, سب معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو, اور کمپلیٹ علم رکھنے والا ہے. اس کی طرف سے جو یہ قرآن آ رہی ہے, تو سوچیے کہ قرآن یعنی کہ پھر کتنی عمدہ اور کتنی جو ہے حکیمانہ یہ قرآن رہے گی, اور اس کے آیتیں کتنے حکیمانہ رہیں گے, اور اس کے اوپر عمل کرنے سے ہمارے اندر حکمت آئے گی. ٹھیک ہے, بعض وقت اپن سوچتے نا بھائی کہ اب جیسا ریسنٹلی جو ہے ہم حکمت کے بارے میں پڑھے کہ حکمت جو ہے سب سے خیر کثیر ہے, اگر جس کو جو ہے حکمت مل جائے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کثیر مل گئی جیسا ہے. اب یہ حکمت کہاں سے لیں گے بھائی, کون سی دکان میں مل رہا, کون سے مال میں ملتا ہے, ذرا ایڈریس بتا دیے. تو وہ جو دکان ہے وہ یہ قرآن ہے. ٹھیک ہے, قرآن کے اوپر عمل کرنے سے خود بخود انسان حکمت والا بن جاتا, خود بخود اس کے اندر حکمت آئی جیسا. کہاں پر منہ کھولنا ہے قرآن بتاتا, کہاں پر منہ بند کرنا ہے قرآن بتاتا, کہاں پر جو ہے ہاتھ اٹھانا ہے قرآن بتاتا, کہاں پر اپنے ہاتھ کو بند کرنا ہے قرآن بتاتا, کون سے جگہ پر چلنا ہے قرآن بتاتا, کہاں پر رک جانا ہے قرآن بتاتا. تو یہ حکمت سکھانے والی چیز ہے. حکمت کی دکان یہاں قرآن سے ملے گی, یہاں سے آپ کو لینا ہے حکمت. ایک ایک آیت پر عمل کریں گے تو آپ حکمت کے درجات چڑھتے جاتے. حکمت جو ہے نا لینے یعنی کہ کوئی جو ہے ٹرانسفر کرنے والی چیز نہیں ہے, وراثتوں میں ملنے والی چیز نہیں ہے, دکانوں میں ملنے والی چیز نہیں ہے. قرآن کے ذریعے سے حکمت ملتی ہے. اور حکمت کا سورس ہم نبی کی باتیں بولتے ہیں, سنت نبی بولتے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری باتیں حکیمانہ باتیں ہیں. انہوں جیسا عمل کرے ویسی عمل ہم کریں گے, تو انہوں عمل کہاں سے کرے, انہوں قرآن سے کرے. تو انہوں جیسا عمل کرے ویسی ہم کریں گے تو ہمارے اندر بھی حکمت آ جائے گی, کیونکہ وہ تمام قرآن کے اوپر عمل کرنے والے تھے. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے, میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے اہل کو, اپنے گھر والوں کو جو ہے یہ بات بتا رہے. اب ایک یہاں سے ایک پیاری سی بات میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ واقعہ تو ہم آلریڈی پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اور اس کے اندر بہت ہی شارٹ میں جو ہے وہ واقعہ بتایا گیا ہے, پورا ڈیٹیل میں جو ہے یہ واقعہ نہیں لیا گیا ہے. پر یہ آیت سے ہمارے لیے ایک بہت ہی پیاری بات ہم کو ملتی ہے نا, کہ موسیٰ علیہ السلام کیا بول رہے اپنے گھر والوں سے کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے. ٹھیک ہے, میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی چیز کوئی جو ہے خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن کر لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. تو یہ ہے ہمارے نبیوں کا طریقہ, یہ ہے ہمارے نبیوں کی سنت. کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے بہت زیادہ کیئرنگ ہوتے تھے, بہت زیادہ جو ہے لونگ ہوتے تھے, بہت ان کے آرام کا خیال کرنے والے ہوتے تھے. اپنے اہل کو دیکھے کہ بغیر بس میری مرضی ہے, میں ڈیسیجن لے لیا, میں بڑا ہوں گھر کا, میں بول دیا تو ختم بات. تو ایسا بول کے نہیں, بلکہ کیا کریں, مشورہ کریں. آپ اپنے گھر والوں کو انفارم کریں, بغیر سوچے سمجھے اٹھ کے چلے نہیں گئے. میاں بیگم کو معلوم ہی نہیں ہے میاں کہاں گئے ہوئے ہیں. بعض گھروں میں ایسا حال رہتا بیچارے میاں کب جاتے, کب آتے, کہاں آتے, بیگم کو معلوم ہی نہیں رہتا. ختم, صرف آرڈراں پاس ہوتے جاتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے, نبی موسیٰ علیہ السلام کی سنت سے کیا ہمارے کو مل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی گھر والوں کو بول رہے, جانے سے پہلے بول کے جا رہے, انفارم کر کے جا رہے کہ میرے کو ایسا دکھا, دیکھو ایک انگارہ دکھ رہا. اب کیا ہے, ہو سکتا کہ بھئی وہ انگارہ ایکچولی ان کی فیملی کو نہیں دکھ رہا تھا, ان کی بیوی بچوں کو نہیں دکھ رہا تھا, ان کو دکھ رہا تھا شاید وہ انگارہ. تو اب انہوں یہ بول رہے کہ دیکھو میرے کو ایک دکھ رہا نظر آ رہا, یا میں وہاں جا کر خبر لاتا ہوں یا کوئی انگارہ لاتا ہوں. اب دیکھیے کہ بیٹھے جگہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام یہ بھی نہیں بولے بیگم ذرا دیکھو وہاں پر انگارہ دکھ رہا, ذرا جاؤ جا کے محنت کرو, تم لے کر آؤ. ٹھیک ہے, یہاں پر کیا کریں, موسیٰ علیہ السلام خود گئے, بیٹھے جگہ جو ہے بیگم سے سروسز نہیں لیے, بلکہ بیگم کو خود سروس کر کے جو ہے سروسز جو ہے اپنی سروسز بیگم کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر دوسرا کیا ہے کہ تاکہ ہم لوگ نہیں بولے وہاں پر کہ ہم لوگ جو ہے میں انگارہ لے کے آتا ہوں, میرے کو بھی بہت سردی ہو رہی, پھر اپن لوگاں سب بیٹھ کے جو ہے تھوڑا سا جو ہے سیک لیں گے. ٹھیک ہے, کیا بولے, تاکہ تم لوگ یعنی کہ ان کو اپنی کمفرٹ سے زیادہ جو ہے اپنے گھر والوں کی کمفرٹ کا احساس ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اپنی بیوی اور بچوں کی کمفرٹ کا احساس ہے, تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو, تاکہ تم لوگ سیک کر اس سے جو ہے ایک فائدہ جو ہے وہ حاصل کر سکو. محنت کون کر رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کر رہے, جا رہے کون, موسیٰ علیہ السلام جا رہے. ٹھیک ہے, لے کے آ رہے کون, موسیٰ علیہ السلام لے کے آ رہا ہے, فائدہ کون اٹھانا, ان کے گھر والے اٹھانا. ٹھیک ہے,
تو یہ جو ہے ہمارے انبیاء کرام کی سنت ہوتی ہے. اور پھر دوسری طرف ٹھیک ہے، تو جہاں پر یہ بات یہ اینگل سے دیکھے، دوسری طرف ہم کو یہ بھی اینگل سے دیکھنا ہے کہ جو ہمارے جو مرد حضرات ہوتے ہیں ہم ان کی قدر کرنے والیاں بننا ہے، کیونکہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ہمارے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، ہمارے لیے گھر کے باہر جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کما کر اپنی خون پسینے کی کمائی لے کر آتے ہیں، اور لے کر آنے کے بعد جو ہے ہم اگر اس کے اندر قناعت نہیں کریں گے، اس کے اندر خوش نہیں رہیں گے، اس کے اندر جو ہے پھر تم کر رینج کیا، ہمارے کو دے رینج کیا، اس طریقے کی جو ہے باتیں کریں گے، تو پھر وہ چیز ان کو بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہے. کیونکہ انہوں آؤٹ آف وے جا کے آپ سوچ کے دیکھیے کہ ان کا کیا فائدہ ہے، کیوں بٹھا کر انہوں اپنی بیوی کو کھلا رہے، کیوں بٹھا کر انہوں اپنے بچوں کو کھلا رہے، کیوں انہوں اتنی محنت کر کے بچوں کی اسکول کی فیس بھر رہے اور پھر بچوں کی جو ہے A to Z چیزوں کا، بیوی کے A to Z چیزوں کا خیال رکھ رہے. تو ہمارا بھی کام ہے کہ جو اپنے بارے میں خیال نہیں کرنے والا، آپ سب جنے ایکسپیرینس ہوں گے اپنے شوہروں کے بارے میں کہ بھائی انہوں اپنے اوپر 1 روپیہ نہیں اسپینڈ کرتے، اپنے بیوی پہ بچوں پر جو ہے ہزاروں روپے اسپینڈ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. تو یہاں پر ہم کیا ہے بہت زیادہ ناشکرے کام کرتے، اس کے باوجود بھی کہ ان کا یا تو خیال نہیں کرتے، ان سے یا تو محبت نہیں کرتے، ان کے ایکسپیکٹیشنز کو پورا نہیں کرتے، یا پھر جو ہے انہوں آتے ساتھی ان سے صحیح سے بات نہیں کرتے، یا پھر جو ہے انہوں جو کما کر لا رہے اس پہ سیٹسفائی نہیں ہوتے. تو یہاں پر دونوں کے لیے بھی سبق ہے، جہاں پر مرد حضرات کے لیے بھی سبق ہے کہ آپ کو اپنی فیملی کے لیے بہت ہی لونگ اینڈ کیئرنگ ہونا ہے، آپ کو جو ہے ان کے لیے اسٹرگل اور سیکریفائزز کرنا ہے اور ان کو اپنے پروٹیکشن میں رکھنا ہے. تو اسی طرف جو ہے دوسری طرف جو ہے ایک بیوی کے لیے بھی حکم ہے کہ جو اتنا کرنے والا شوہر ہے تو اس کی ہم قدردانی کرنے والے بنے، کیونکہ بہت زیادہ عورتیں جو جہنم میں پائی جائے گی اس کی ایک وجہ یہ رہے گی کہ وہ بہت زیادہ ناشکری رہے گی، اور خاص طور پہ اپنے میاں کی، کہ سب چیزیں جو ہے میاں کا مطلب چوس کے کھانے پینے کے بعد جو ہے یہ بولتی ہے تھوڑی سی کمی پر کہ تم نے آج تک میرے لیے کیا کیا، آج تک میرے لیے کون سی خوشیاں تم میرے کو دے کے شادی کے بعد کون سا ایک دن میں سکون سے رہی. تو یہ والی جو ہے باتیں کرنے والی ہوتی ہے، اسی لیے جو ہے بہت زیادہ ناشکری کرنے والی کی وجہ سے مطلب وہ صفت کی وجہ سے جو ہے جہنم میں اکثریت عورتوں کی پائی جائے گی. اور دوسرا لان تان کرنے، بچوں کے پیچھے فل پکارا کرنے کے لیے یا کسی کے پیچھے بھی جو ہے لان تان کرنے کے لیے. تو بہرحال اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے. تو انشاءاللہ آیت نمبر 7 پر ہم لوگ جو ہے اپنا اختتام کرتے ہیں بہت ہی اچھے سبق کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں ہم لوگوں نے آج سیکھی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین ہم کو شکر گزار بیویاں بنا، ہم کو خدمت گزار بیویاں بنا، ہم کو اپنے شوہروں کے ایکسپیکٹیشنز کو چاہے ان کے جو ہے جو بھی خدمت کے ایکسپیکٹیشنز ہو، ان کے جو بھی اپنی فیملی کے ٹورڈز جو ہمارے ایکسپیکٹیشنز ہو کہ ان کی فیملی کی کیئر کریں ہم، کہ جو بھی ان کے ایکسپیکٹیشنز ہو اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے ایکسپیکٹیشنز کو ہم کو پورا کرنے والا بنا. ہماری گھروں کو جو ہے رحمتوں کے گھروں میں تبدیل کر دے، سکون ہمارے گھروں میں نازل فرما دے. ہماری جو آپس کی رنجشیں ہیں، دوریاں ہیں، اور جو بھی گلے شکوے اور شکایتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے. ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے. ہمارے گھروں میں جو ہے اللہ تعالیٰ ایسی رحمتوں کی بارش برسا کہ اللہ تعالیٰ پورے گھر کو ہدایت کے لیے چن لے، اور سب مل کر دین کا کام کرنے والے، قرآن کو پڑھنے سیکھنے سکھانے والے ہم کو بنا دے. یا رب العالمین ہم قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور قرآن کی جو ہے پیورٹی پر ہم کو اللہ تعالیٰ یقین ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت پر ایمان لانے والا بنا دے، اس کے مطابق اپنے اعمال کو سدھارنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ یہ تمام جو برائی جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، یہ ناچ گانے کی چیزیں، یہ فضول بیکار جو ہے وقت کے ضیاع کی چیزیں جو پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ یہ تمام برائیوں سے، لغویات سے اور بے حیائی کی چیزوں سے، اور پھر یہ تمام اللہ تعالیٰ تجھ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما. ہمارے بچوں کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ تو یہ فحش اور برائی سے دور رکھ. یا رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم جو ہے اپنے گھر والوں کو عشیرتک الاقربین والا جو فریضہ ہمارے اوپر عائد ہے وہ فریضہ ہم انجام دینے والے بنے، اپنے گھر والوں کو دین کی طرف بلانے والے بنے، اپنے بچوں کو اپنے جو ہے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والے اور اپنے خاندان کو سدھارنے والے ہم بن جائیں. خود اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ اپنے جو اللہ تعالیٰ تیرا حکم ہے کہ وقفد جناحک کے لوگوں کے ساتھ نرمی سے معاملہ کرنا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم.